ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ خالق کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انہیں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی اونٹنی، اللہ نے انہیں بطور معجزہ پیش کیا ہے اور انہیں آپ نے خوب پانی پلانا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کو انہوں نے شہید کر دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو کہ اللہ کی اونٹنی تھی، اس کو کتنے آدمیوں نے قتل کیا، کتنے آدمیوں نے اسے شہید کیا، اور ان کی عذاب کی کیا کیا علامات تھیں جو ان پہ عذاب نازل ہوا، اور ان پہ کیا عذاب نازل ہوا۔ آج کے پروگرام میں یہ میں سب آپ کو بتاؤں گا۔ تو مورخ لکھتا ہے کہ ادھر ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا، ادھر قدار کے تیار کیے ہوئے 9 آدمی جن کے لڑکے قتل کیے جا چکے تھے، یعنی جب حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس اونٹنی کو شہید کر دے گا، تو اس وقت وہ جو بچے قتل کیے گئے تو یہ ان 9 آدمیوں کے بچے تھے۔ تو قدار نے ان 9 آدمیوں کو بھڑکایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی وجہ سے آپ کے بچے قتل ہو گئے ہیں، لہذا صالح علیہ السلام تمہارا دشمن ہے، اور ان 9 آدمیوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا اور اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ تو جب وہ اپنے گھروں سے نکلے تو ایک پہاڑ کی غار میں وہاں جا کر چھپ گئے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام اپنی مسجد سے باہر تشریف لائیں گے تو اس وقت انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ابھی وہ اس پہاڑ سے نکلنے نہ پائے تھے کہ پہاڑ کے اوپر والا حصہ ان پر گرا اور وہ 9 کے 9 واصل جہنم ہو گئے۔ جب ان لوگوں کی داستان آبادی میں پہنچی تو عوام میں حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی، عوام کے جذبات بھڑک اٹھے،
اور بڑی تعداد نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو پہلے ان لوگوں کے بچے ذبح کیے گئے، تو وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ناراض تھے، تو حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آ گئے، کہنے لگے کہ آپ کی وجہ سے ہمارے بچے قتل ہو گئے ہیں، تو ہم اب اس اونٹنی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہم اسے قتل نہیں کریں گے ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس اونٹنی کو شہید کرو گے تو تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو لکھتے ہیں فاجمعوا علی عقر الناقہ، ان سب نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا، اور اس جگہ پر جا کر بیٹھ گئے جہاں سے وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے جاتی تھی، اور جب وہ وہاں سے گزری تو سب نے اس پر حملہ کر دیا۔ تو اس اونٹنی کے رد عمل کی وجہ سے، کیونکہ وہ اونٹنی بہت ضخیم تھی، بہت بڑی تھی، تو وہ سب بھاگ گئے۔ پھر جب وہ اونٹنی کنویں پر پہنچ گئی اور پانی پینے میں مشغول ہو گئی، تو ایک آدمی نے اس اونٹنی کے پاؤں پر تیر مارا، جس سے وہ اونٹنی زخمی ہو گئی۔ پھر تلوار چلائی، جس سے اس کا پاؤں کٹ گیا۔ پھر دوسرے آدمی نے تیر چلایا، جس سے اس کا دوسرا قدم جو ہے وہ بھی زخمی ہو گیا۔ پھر اس نے تلوار ماری اور وہ اونٹنی کا دوسرا قدم بھی کٹ گیا۔ تو پھر وہ بیچاری زمین پر جا گری، اور سب آدمیوں نے مل کر اونٹنیوں پر حملہ کر دیا، اور اس اونٹنی کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور اس میں ٹکڑے کرنے میں مشغول ہو گئے۔ تو مسدہ، قدار، ان دونوں نے اور انیزہ نے، کیونکہ انیزہ کے پاس خوبصورت لڑکیاں ہوتی تھیں، تو انہوں نے ان خوبصورت لڑکیوں کو ان کے سامنے کر دیا، اور وہ لڑکیاں جو تھیں انہوں نے ان لوگوں کو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کرنے پر ابھارا، اور اس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو تھی وہ شہید ہو گئی۔ جب اس حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی شہید ہو گئی تو اس کے بچے کے متعلق 3 مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا جو بچہ تھا وہ رونے لگا، اور حضرت صالح علیہ السلام جب ان کو اطلاع پہنچی تو وہ ادھر آ گئے، تو بچے نے جو ہی حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو وہ رونے لگا اور 3 چیخیں ماریں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ظالم قوم، تم نے اس بچے کی ماں کو قتل کیا ہے، اور اس بچے نے 3 مرتبہ چیخیں ماری ہیں، لہذا 3 دن کی تمہیں مہلت ہے، 3 دن کے بعد تم پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ تو وہ جو مومنین تھے انہوں نے عرض کی کہ سرکار آپ مہربانی کریں، آپ دعا کریں کہ یہ عذاب نہ آئے، کیونکہ گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عذاب اس وقت تک ٹل سکتا ہے
کہ جب یہ بچہ ان کے پاس رہے گا تو اگر ان کے پاس نہ رہا تو پھر وہ عذاب اس کا نہیں ٹل سکتا۔ تو روایت میں ہے کہ وہ پہاڑ پر گیا اور پہاڑ بلند ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے وہ واپس نہ آیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جس پہاڑ کے شگاف سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی تھی، وہ بچہ اس میں جا کر غائب ہو گیا۔ لیکن امام سالبی اور علامہ علی ابن ابراہیم قمی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ماں کو قتل کرنے کے بعد اس کے بچے کو بھی قتل کر ڈالا۔ اور ایسے سالبی میں ہے کہ انہیں 9 افراد میں سے جنہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، 4 افراد جن میں سے ایک مصدع ہے اور اس کا بھائی ذواب شامل ہے، ان لوگوں نے اس اونٹنی کے بچے کو بھی قتل کر ڈالا۔ تو واللہ عالم وہ بچہ قتل ہو گیا یا اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ پہاڑ کے اندر غائب ہو گیا۔ بہرحال ان لوگوں نے جب اونٹنی کو شہید کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں عذاب کی وعید سنائی، تو وہ حضرت صالح علیہ السلام کے بھی دشمن ہو گئے اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ تو جب ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھر گرایا اور وہ سب جو ارادہ کر چکے تھے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا، وہ سب مر گئے۔ جب ان لوگوں کے مرنے کی اطلاع قوم کے دوسرے افراد کو ملی تو وہ سب جمع ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد کی طرف چل پڑے اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو ہم ضرور قتل کریں گے۔ لیکن جو مومن تھے انہوں نے انہیں کہا کہ آپ انہیں نہ قتل کریں، اگر قتل کرو گے تو آپ کے عذاب میں اور بھی زیادہ شدت آ جائے گی، لہذا بہتر ہے کہ آپ انتظار کریں، اگر آپ دیکھیں گے کہ عذاب آ رہا ہے تو پھر جا کر انہیں قتل کر دینا، اور اگر دیکھیں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کی بات سچ نہیں ہوئی تو پھر بھی جا کر انہیں قتل کر دینا۔ تو ان لوگوں نے ان مومنوں کی بات مان لی۔ پھر کیا ہوا؟ انتظار کرنے لگ گئے۔ جب وہ انتظار کرنے لگ گئے تو پھر ایک دن ان کے چہرے جو تھے وہ زرد ہو گئے اور دوسرے دن پھر ان کے چہرے سرخ ہو گئے اور پھر تیسرے دن ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہو گئے۔ پھر تیسرے دن کے بعد پھر آسمان سے ایک آواز آئی، اس آواز کی شدت کی وجہ سے آسمان سے آگ برسنے لگی اور وہ سب کے سب جل کر راکھ ہو گئے۔